إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محترم حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، ناظم شعبہ دعوت و تربیت، محترم مولانا حافظ سیف الرحمن صاحب، محترم مولانا قاری فضل اکبر صاحب، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، انتہائی محترم طالبات، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اور خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور ایک سعادت سمجھ کر میں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اپنی کم علمی کو میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ۔ انسان کا علم اپنی ذات کے حوالے سے علم حضوری ہوتا ہے، ہر فرد اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنے علم کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، لیکن یہ ایک سعادت ہے کہ جس کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات ہیں اور ہماری اجتماعی زندگی کے تمام دائروں کے لیے اس میں ہدایات ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے واضح ہدایات نہ ہوں، کہ جس کے لیے بہترین رہنمائی نہ ہو۔ اس لیے جو ہدایات پہلے آپ کے سامنے آئی ہیں، اخلاص نیت، اپنی نیت کو خالص کرنا، عمل کے جذبے سے پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ عربی مبین پر قادر تھے۔ قرآن کریم ان کے سامنے نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ ان کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی ہیں۔ 8 سال میں تو ہمارے ہاں پورا درس نظامی ہو جاتا ہے اور باقاعدہ سند فراغت مل جاتی ہے۔ تو وہاں پڑھنے کا جو مقصد تھا، جو چیز پیش نظر تھی، وہ اسے اپنے عمل کے قالب میں ڈھالنا تھا کہ اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے مطابق اپنی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی کے تمام دائروں پر وہ عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یہ رفعت اور بلندی عطا فرماتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب بلندیوں کی معراج پر لے جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس پر عمل نہ ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے فضائل ایک طرف، لیکن دوسری طرف وہ وعیدیں بھی ہیں کہ جو علماء کے لیے، علماء سو کے لیے، جو قراء کے لیے، جو قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علم پر جو اور جتنا علم بھی حاصل ہو، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو واقعتاً کتاب انقلاب اپنی انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے تمام دائروں کے لیے اسے کتاب انقلاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کا موضوع بھی انسان من حیث الہدایہ، کہ انسان کی ہدایت کا سامان ہے۔ اس میں یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدی للناس ہے، لیکن استفادہ کرنے والے تو وہ ہیں کہ جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی ہدایت سے استفادہ وہی لوگ کرتے ہیں، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن میں تقوی کا وصف موجود ہوتا ہے، کہ جن میں تقوی کی صفت موجود ہوتی ہے، جو اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، تو وہی لوگ اسے اپنی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بناتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پوری انسانیت کے لیے، اللہ رب العالمین کی اس کتاب میں ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کریم کا نزول وحی کے ذریعے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، اور جبرائیل امین اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں یہ کام تفویض کیا گیا۔ قرآن کریم کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ تنزیل ہے۔ تنزیل باب تفعیل ہے، تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، مختلف مراحل میں، مختلف ایام میں، کبھی جنگ میں، کبھی امن میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی حالت سفر میں تو کبھی حالت حضر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی مختلف آیات اور قرآن کریم کی مختلف صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوتی رہیں۔ وحی کا نزول آخر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر اور نواہی آخر کیوں آئے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا صرف انسانی عقل معرفت کے لیے کافی نہیں تھی؟ اللہ رب العالمین نے عقل انسانی کو بنیاد بنایا، عقل انسانی کی بنیاد پر انسان کو اشرف بنایا، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا عقل کی بنیاد پر، انسان کو احکام کا مکلف بنایا عقل کی بنیاد پر۔ یہ انسانی عقل ہی تو ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کو اپنے لیے مفید بنا دیتا ہے، اپنے لیے دفع مضرت کے لیے اور جلب منفعت کے لیے اسے مفید اور اسے اپنے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا بنیادی مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ وہ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے، جانوروں میں، لیکن کچھ نہ کچھ عقل ہوتی ہے، کوئی فطری تعلیم ان کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہر کتے کو باولا کتا نہیں کہا جاتا، ہر کتے کو پاگل کتا نہیں کہا جاتا۔ مطلب جو پاگل نہیں ہے، جو باولا نہیں ہے، تو وہ صحیح ہے، اس کی اپنی جو فطرت ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کے اندر وہ اثرات سرایت نہیں کرتے اور اس کے کاٹنے کے نتیجے میں وہ مرض انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے اس کی اپنی فطری ضرورت کے مطابق، اس کی اپنی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
کتنے پرندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا ذکر فرمایا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کا تذکرہ فرمایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا کہ ان جانوروں میں، ان چوپایوں میں تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے ایک بہترین سبق ہے. نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ ہم خون اور جو اس کی لید ہے اس کے درمیان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے دودھ کا انتظام فرماتے ہیں، اور بہترین دودھ جو تمہارے لیے مفید ہے، جو تمہارے لیے زود ہضم ہے، جو تمہارے لیے غذائیت سے لبریز ہے، وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. تمہارے لیے غذائیت کا سامان اس میں ہوتا ہے. ان جانوروں کی اون میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے منفعت اور ہمارے لیے فوائد رکھے ہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی حضرت انسان کے لیے. خلق لکم، فرمایا پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے. اہل علم فرماتے ہیں کہ لام للانتفاع، تمہارے فائدے کے لیے. یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب اس کی حدت اور شدت آتی ہے تو حضرت انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں کیلشیم دیتا ہے، آبی بخارات کے اٹھنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، بادلوں کے بننے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، بارش برستی ہے، زمین کی رویدگی کا، زمین سے غلے کا، فصلیں اگنے کا ایک ذریعہ اور سبب اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو بناتے ہیں. یہ جھلملاتے تارے، یہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کی وسعتیں، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ آبشار، یہ درخت، یہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی صورت میں یہ زمین بچھا کر اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات پیدا کی حضرت انسان کے لیے. اور انسان کو عقل سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا اور اپنے احکام کا مکلف بنایا. تو دفع مضرت اور جلب منفعت تو جانوروں میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انہیں مختلف طرح کی صلاحیتیں دی، مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اعضاء دیے. بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سینگوں سے نوازا ہے، بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تیز دوڑنے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی، بعض کو اللہ تعالیٰ نے زہر دیا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے تیز نوکیلے پنجے دیے، بعض کو تیز نوکیلے دانت دیے. اور ان تمام چیزوں کے ذریعے وہ جانور کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کرتے ہیں. جلب منفعت ہے اور دفع مضرت ہے، اپنے آپ سے نقصان کو دور کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دی. نہ اسے سینگ دیے، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے زہر دیا، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں کی طرح تیز دوڑنے کی استعداد اور صلاحیت سے نوازا، نہ اسے نوکیلے پنجے دیے، نہ اسے اللہ تعالیٰ نے تیز نوکیلے دانت دیے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بھی چیز سے نہیں نوازا، اور ان سب کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے صرف عقل سے نوازا کہ عقل انسانی کی بنیاد پر یہ حضرت انسان اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے اور خود سے نقصان کو دور کر دیتا ہے. عقل کی بنیاد پر وہ اپنے لیے بڑے قوی الجثہ بڑے بڑے جانوروں کو رام کر لیتا ہے، انہیں سدھا لیتا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ گھوڑوں پر سواری کرتا ہے، یہ حضرت انسان اونٹوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، باربرداری کا فائدہ اٹھاتا ہے، نہر کرتا ہے، ان کا گوشت استعمال کرتا ہے. یہ قوی الجثہ اور بڑی قوت اور طاقت والے جانوروں سے اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیتا ہے. اور یہ عقل انسانی عقل ہی کا خاصہ ہے کہ وہ سانپ کے زہر سے بھی تریاق بنا لیتا ہے، کہ وہ شیر کو بھی قید کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی عقل کی بنیاد پر حضرت انسان کو اعمال کا مکلف بنایا. مجنون کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہیں، مجانین کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہیں. شریعت مطہرہ کے احکام ہیں تو کس کے لیے؟ کہ جو عقل رکھنے والا ہے، کہ جو ہوش و حواس میں ہے.
اس کے لیے تو عقل انسانی کی اہمیت ہے، لیکن عقل کی اپنی ایک لمٹ ہے، عقل کی اپنی ایک حد ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، علم کا ذریعہ، جاننے کا ذریعہ، ادراک کا، وجدان کا، فہم و فراست کا ذریعہ ہمارے حواس بھی ہیں، ہمارے حواس خمسہ مشہور ہیں، لیکن بعض اہل علم نے 10 حواس کا ذکر کیا ہے کہ حواس خمسہ نہیں ہے، 10 حواس، مختلف حواس کا تذکرہ کر دیا۔ حواس 5 ہوں یا مختلف ڈائجسٹوں میں اور ناولز میں چھٹی حص کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ چھٹی حص نے بیدار کر دیا، یا دیگر حواس ہوں، جو بھی اس کی صورت اور کیفیت ہو، لیکن سب کی اپنی ایک حد ہے، سب کی اپنی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عقل انسانی کی اپنی ایک حد ہے، عقل انسانی کی اپنی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہماری عقل ہمیں یہ بات بتا سکتی ہے کہ ایک عالم الارواح بھی تھا؟ ہماری عقل کو اس بات کا نہیں پتہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم موجود تھے، تمہاری روح موجود تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا اور ہم سب کی ارواح نے کہا تھا کہ بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارا اور کوئی رب نہیں، ہمارا اور کوئی پالنہار نہیں، ہمارا اور کوئی پروردگار نہیں۔ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والی ذات، ہمیں رزق دینے والی ذات، ہمیں زندگی دینے والی ذات اور ہمیں موت دینے والی ذات بس اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اور کوئی نہیں۔ وہی المحیی، وہی الممیت ہے، وہی الرزاق ہے، وہی ذو القوت المتین ہے، وہی رب ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہم سب کی ارواح کا عالمی اجتماع تھا، ہم سب کی ارواح کو جمع کیا گیا تھا، مکالمہ ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ من ہؤلاء یا رب، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء ذریتک، یہ آپ کی اولاد ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی آپ کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ الگ الگ دائروں کی صورت میں ہیں، الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا رب لولا سویت بین عبادک، کہ یا الہ العالمین آپ نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں رکھی، سب کو ایک طرح کا کیوں نہیں بنا دیا؟ کہ احسن الصورہ ودون ذالک، کہ بعض کی شکل اور صورت اچھی ہوگی، کچھ اس سے کم ہوں گے، بعض کو دنیا میں مال اور دولت سے نوازا جائے گا اور کسی کو مال اور دولت سے نہیں نوازا جائے گا، کسی کی استعداد اور صلاحیت کچھ اور ہوگی تو کسی کی استعداد اور صلاحیت کچھ اور ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب لولا سویت بین عبادک، کہ یا الہ العالمین آپ نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں رکھی، سب کو ایک طرح کا کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ انی احببت ان اشکر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے طلب اور احتیاج کا نظام قائم فرمایا۔ اس دنیا میں آنے والا ہر فرد محتاج ہے، اس دنیا میں آنے والا ہر فرد فقیر ہے، وہ احتیاج رکھتا ہے۔ انتم الفقراء، فرمایا تم سب کے سب فقراء ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ واللہ الغنی، غنی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ الصمد، بے نیاز، کہ جسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کہ جو توالد اور تناسل کے نظام سے جو مستغنی ہے، کہ جسے کسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، وقت بھی جس کی مٹھی میں ہے، جس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کچھ نہیں۔ ہم سب وقت کے اسیر ہیں، ہم وقت کے حصار میں ہیں، ہم وقت کی اس بڑھتی ہوئی سوئی کو روک نہیں سکتے۔ یہ ہمارا وقت، یہ ہماری عمر، یہ ہماری زندگی، کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ بڑھ رہی ہے۔
ہم نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے نوجوانی، جوانی، پختہ عمر تک کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی پرزور آندھی جس دن اس سے آ ٹکرائے گی، یہ عمارت خاک کی پھر خاک میں مل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین وقت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے ہم وقت کہتے ہیں۔ یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا، یہ ہمارے دن اور رات کے 24 گھنٹوں کا مکمل ہونا، یہ ہفتے کے 7 دنوں کا مکمل ہونا، یہ مہینے کے 30 دنوں کا جمع ہونا، یہ 12 مہینوں کا اکٹھے ہو کر ایک سال بننا، یہ 100 سالوں کا جمع ہو کر ایک صدی بننا، یہ ہمارے لیے مؤثر ہے، ہم اس کے حصار میں ہیں، ہم اس کے اسیر ہیں۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مؤثر نہیں، یہ وقت اللہ رب العالمین پر کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ماورا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے احتیاج سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو کیا ہماری عقل ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہم عالم الارواح میں تھے؟ عالم الارواح میں مکالمہ ہوا تھا۔ کیا ہماری عقل انسانی کا تقاضا یہ تو ضرور ہے کہ یہ دنیا عدل اور انصاف کے لیے ناکافی ہے؟ یہ دنیا عدل اور انصاف کے لیے ناکافی ہے۔ جو فرد ایک سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دے، اس کو بدلے میں ایک ہی مرتبہ قتل کیا جائے گا، زیادہ مرتبہ اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ عدل اور انصاف کا حقیقی عالم ایک اور ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عقل انسانی کا تقاضا اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اسی لیے افلاطون کے ہاں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مکالمات افلاطون میں اگرچہ سقراط کے اقوال جمع کیے، لیکن افلاطون نے بھی ایک اور عالم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کے عدل اور انصاف کے تقاضوں پر روشنی ڈالی کہ ایک اور عالم ضروری ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا عالم ہو۔ اس دنیا میں کتنے بھید اور کتنے اسرار ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے ہی نہیں آتے، کتنے جرائم ہیں کہ جو چھپ جاتے ہیں، نیتوں کا فطور کسی کو نہیں پتا کہ کس کی نیت میں کتنا کھوٹ ہے، کون جانتا ہے؟ ہم تو مجسم عمل کو دیکھتے ہیں، ہمیں نیتوں کا نہیں پتا۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جو نیتوں پر قادر ہے، کہ جو نیت کے مطابق اجر اور ثواب عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ رب عمل کثیر تصغرہ النیہ، کبھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے، اور فرمایا کبھی ایک عمل بظاہر چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اس کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انفاق کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں، چند کھجوریں اس پورے ڈھیر پر پھیلا دیں۔ اہمیت نیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین کہ جو نیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک کالی رات، گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہوں، اور آپ نے فرمایا ایک کالا سیاہ ہموار پتھر ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی آہستہ آہستہ رینگ رہی ہو۔ اس چیونٹی کے رینگنے کا جس طرح پتہ نہیں چلتا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح بندہ مومن کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نیت میں کب فطور واقع ہو گیا ہے، کب اس کی نیت میں ریا اور دکھاوا شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے تو عزم کیا ہے کہ میں حضرت انسان کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ وہ تو اس بات کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص نیکی کے راستے پر کاربند ہو،
تو وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ دسیسہ کاری کرتا ہے، وہ فخر، غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، انانیت میں، من اور اعضاء میں اوروں کو تکلیف دینے میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ مومن یہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب ضائع ہو جائے، اس کی نیت میں فتور پیدا ہو جائے، اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو۔ اس لیے ایک اور عالم کی اہمیت اور ضرورت، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہماری عقل انسانی ہمیں سب کچھ کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ عقل محدود ہے، عقل کمزور ہے۔ اس دنیا میں ہمارے اعصاب، ہمارے قوا، ہماری استعداد اور صلاحیت کمزور ہے۔ لن ترانی کے جواب میں، لن ترانی کے جب اللہ تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ عقیدہ طحاویہ میں اور اس کی شروحات میں اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کے اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، کہ میں نہیں دکھائی دیا جا سکتا، فرمایا کہ نہیں، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دنیا میں تمہارے اعصاب، اس دنیا میں تمہاری بصارت، اس دنیا میں تمہارے قوا، تمہارے اعضاء وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ جنت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ استعداد اور صلاحیت کامل ہوگی، اس لیے کہ بصیرت اور بصارت کامل ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی تو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا کامل تصور ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ جو تمہارے جسم کی طلب ہوگی وہ بھی پوری ہوگی اور جو تمہاری روح چاہے گی وہ بھی پوری ہوگی۔ اس دنیا میں نظام ایسا نہیں ہے، چونکہ روح بڑی ہے، روح کی تخلیق پہلے ہوئی، جسم کی تخلیق بعد میں ہوئی، روح عالم الارواح میں بھی تھی، جسم نہیں تھا۔ اس لیے بسا اوقات یہ دونوں ایک وقت میں خوش نہیں ہو سکتے، ایک کی نشو و نما ہوتی ہے تو دوسرے کی کمزوری ہوتی ہے۔ روزے کی حالت ہوتی ہے نا، جب بھوک اور پیاس کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر روح کی بالیدگی اور روح کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جسم بھوک پیاس میں مبتلا ہوتا ہے۔ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، بے آرامی ہوتی ہے، جسم آرام طلب کرتا ہے لیکن روح سرشار ہوتی ہے۔ میدان جہاد و قتال میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے تو جسم تو کٹتا ہے، جسم سے تو خون نکلتا ہے، جسم تو لہو لہان ہوتا ہے لیکن روح سرشار ہوتی ہے۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ روح بھی سرشار ہوگی، روح کی بھی خوشی ہوگی، لطف اندوز ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اور جسم بھی لطف اندوز ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ صرف عقل، نری عقل، محض عقل ہمیں اس تک نہیں پہنچا سکتی۔ عقل کی اہمیت ہے، عقل مکلف ہے، عقل کی بنیاد پر ہم شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، عقل کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تخلیق انسانی کا آغاز فرمایا، اور جب بھی معاشرے میں بے راہ روی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس صورت میں اور جس شکل میں بھی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، جو برگزیدہ تھے، چنیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ بت پرستی معاشرے میں آئی تو انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں نے اپنے عقیدوں کو بگاڑ لیا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ لوگوں نے اخلاقی حوالوں سے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، جنس پرستی میں مبتلا ہوئے،
زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. لوگ اپنے معاملات میں، ناپ تول میں، لین دین میں لوگ ڈنڈی مارنے لگے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے ضرر اور غرر کا سبب اور ذریعہ بننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات وحی کے ذریعے انسانیت کے لیے آتی رہیں. وحی کی اہمیت ہے. یہ ہمارا اور اہل مغرب کے تصور علم اور تصور تحقیق کا بنیادی فرق ہے کہ اہل مغرب کے ہاں علم کیا ہے؟ علم جاننا ہے، علم فہم کا نام ہے، علم سمجھنے کا نام ہے، علم ادراک کا نام ہے. اور منطقیین کے ہاں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ الحاضر عند المدرک، الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن. آپ کے ذہن میں جو صورت آتی ہے، آپ کے ذہن میں جو تصور آتا ہے، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کے ادراک کی استعداد اور صلاحیت ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہل مغرب کے ہاں، کانٹ اور ڈیکارٹ کے ہاں، ہمیں علم کا تصور ملتا ہے کہ علم وہ ہے جو محسوس ہو، علم وہ ہے جو مشاہد ہو، جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو پرکھا جا سکے، جس کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جا سکے. وہ کہتے ہیں بس علم یہ ہے. اسلام کا تصور علم قرآن کریم کی ابتدائی وحی کی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے خالق کی معرفت، کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اس دنیا میں ہم کس لیے آئے. کیا ہم اس دنیا میں اچانک عمل کے نتیجے میں، کسی دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی؟ ہم بغیر کسی تدبیر کے اس دنیا میں آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ارسطو کا تصور تھا، جسے مغربی دنیا ارسطوٹل کے نام سے جانتی ہے، کہ ایک صانع، ایک موجد کے بنانے کے عمل، اس کے ایک عمل کے نتیجے میں یہ دنیا، یہ کائنات وجود میں آ گئی، لیکن بنانے والے کو خود نہیں پتا کہ کیسی کائنات وجود میں آ گئی. معاذ اللہ. ہم اس خالق کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں کہ جو علیم ہے، جو علم رکھنے والی ذات ہے، جو خبیر ہے، جو سب کچھ سے آگاہ اور واقف ہے. علم کے سارے سوتے اور سارے سرچشمے جس کی طرف لوٹتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق اور پالنہار ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اس لیے ہمارے تصور علم میں سب سے بنیادی اہمیت حاصل ہے وحی کو. حواس دھوکہ کھا سکتے ہیں. کبھی آنکھوں سے جو چیز دکھائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، پانی نہیں ہوتا، سراب ہے. کبھی سماعت میں جو بات آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آواز ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی. وہ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ کانوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ حواس کی غلطی ہو سکتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں کہ جو وحی ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو علم کا سب سے اشرف ذریعہ، جس کی کوئی لمٹ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، وہ وحی ہے. حواس کی اپنی حدود ہیں. آپ کی ایک حد نگاہ ہے، اس حد نگاہ سے آگے نظر نہیں آتا. آپ کی سماعت کی ایک حد ہے، اس سے آگے جو بھی بات ہو وہ سنائی نہیں دیتی. ہماری عقل کی ایک حد ہے، اس سے آگے ہماری عقل کام نہیں کرتی. اس لیے کہ عقل مخلوق ہے، عقل کو پیدا کیا گیا نا. آپ اپنے وجود پر غور کریں. ہماری جتنی عمر ہے، اس کائنات کی جتنی عمر ہے، کبھی آپ الٹی گنتی گننا شروع کریں کہ آپ دیکھیں کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے 0 تھا.
زیرو کیا ہے؟ سائن آف نتھنگنس، کچھ بھی نہیں، عدم، کچھ نہ ہونے کی علامت، کچھ نہ ہونے کی ایک دلیل۔ پھر ہم کہاں تھے؟ پھر یہ کائنات کہاں تھی؟ ہم اس کائنات کے ذروں میں منتشر تھے۔ اللہ رب العالمین نے رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے یکجا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اللہ کی مشیت میں اور اللہ رب العالمین کی تقدیر میں یہ بات ازل سے موجود تھی کہ اللہ رب العالمین اس وقت اس کائنات میں اپنے فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اور اس کو نیکی اور بدی کے دونوں راستے ملیں گے، اور پھر اپنے اختیار سے وہ کون سے راستے کو چنے گا اور پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، تمت بالخیر ہوگا یا کچھ اور ہوگا، اللہ رب العالمین کی تقدیر میں۔ چونکہ تقدیر اللہ کا علم ہے، علم اللہ المکتوب، اللہ کا وہ علم کہ جو تقدیر کی صورت میں لکھا گیا، ہماری عقل کی کوئی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، کیا ہماری عقل کے اس قالب میں آسانی کے ساتھ اللہ کا کامل تصور آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ کیا ہماری اپنی ذات، انسان اگر آیات انفسی کی طرف دیکھے اور اپنی ذات میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور عجائبات کو دیکھے تو حضرت انسان تو اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اس تک بھی اس کی رسائی کامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین اور آسمان کا مرکب بنا دیا، انسان کا خمیر مٹی سے لیا، روح آسمانوں سے لی، عالم بالا سے لی، اور 6 فٹ کے اس انسان میں اللہ تعالیٰ نے عالم بالا اور عالم ادنا دونوں کو جمع کر کے رکھ دیا۔ اس کی روح اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ نشو و نما چاہتی ہے، وہ سفر کرنا چاہتی ہے، وہ معراج پر عروج کی طرف جانا چاہتی ہے، اور جسم نیچے کی طرف جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مرجع الگ الگ، دونوں کا مبدا الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ذات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکجا کر دیا۔ ہم اگر اپنی ذہنی استعداد اور صلاحیت کو دیکھیں، انسان صرف اپنے اس دماغ کو، اس برین کو دیکھے، اعصابی بافتوں کا ایک تودہ، پورے جسم میں کمیونیکیشن کا، مانیٹرنگ کا ایک ایسا بہترین نظام کہ جو اللہ رب العالمین نے قائم کر کے دکھا دیا۔ کیا اس کی کوئی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ آپ اپنے دل کو دیکھیں، یہ دل دھڑکتا ہے، سب سے پہلے انسانی اعضاء میں مکمل ہونے والا انسان کا دل ہے۔ ہمارے دیگر اعضاء کے بننے میں، اس کی تخلیق میں، اس کی تکوین میں، اس کی ترکیب میں دل کی اس دھڑکن کا، اس پمپنگ کا، بلڈ سرکولیشن کا بڑا عمل دخل ہے کہ جب یہ سکڑنے کی حالت میں ہوتا ہے یہ چھوٹی رگوں سے بلڈ کھینچتا ہے، جب یہ پھیلنے کی حالت میں ہوتا ہے یہ بڑی رگوں میں جو ہے یہ بلڈ بھیجتا ہے۔ یہ بلڈ سرکولیشن کا ایک نظام ہے اور ایک تیز رفتار انتظام کے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رگوں میں، ہماری وینز میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دکھا دیا، اور اس کو وسط میں رکھا، سینٹر میں رکھا، پوری باڈی میں بلڈ سرکولیشن کا یہ نظام ہے۔ یہ دل کبھی آرام نہیں کرتا، کبھی اس کے لیے نیند نہیں ہے کہ یہ بھی سو جائے، کہ یہ بھی آرام، یہ سو جائے تو ساری باڈی ہی چلی جائے گی، اس کے لیے کوئی آرام نہیں ہے۔ دیگر اعضاء آرام کرتے ہیں، راحت میں آتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام انہضام قائم فرمایا، کتنا بہترین نظام انہضام۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا کوئی عضو خود خریدا نہیں ہے، ہمیں تو اپنی باڈی کی، اپنے آرگنز کی اہمیت کا اور اس کے سارے فنکشنز کا تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ جب اللہ نہ کرے کوئی ہاسپٹل جاتا ہے، تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو گردے ہیں یہ کس طرح، کتنا بہترین فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، کتنا بہترین کام، آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کو فلٹر کرنے کا کام یا آپ کے گردے کرتے ہیں، صفائی کر دیتے ہیں۔ کتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ جگر کی صورت میں آپ دیکھیں، معدے کی صورت میں آپ دیکھیں، پھیپڑوں کی صورت میں آکسیجن کی فراہمی، اللہ رب العالمین نے ایک بہترین نظام قائم کیا۔ تو انسان اگر اپنی ذات کو، اپنے وجود کو دیکھے،
یا اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے کہ ایسا ایک بہترین نظام قائم ہے. چلتا پھرتا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یہ انسان چلتا بھی ہے, اس کی پوری باڈی, اس کے تمام آرگنز کام کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل کافی نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر ہم مکلف ہیں, عقل کی بنیاد پر ہم اشرف ہیں, عقل کی بنیاد پر خلق لکم, یہ پوری کائنات ہمارے لیے مسخر ہے. یہ عقل انسانی ہے کہ انسان سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے. یہ عقل انسانی ہے کہ انسان پہاڑوں کو ہموار کر کے رکھ دیتا ہے. یہ عقل انسانی ہے کہ یہ جہاں چاہتا ہے جنگل اگا دیتا ہے, جہاں سے چاہتا ہے جنگل صاف کر دیتا ہے. یہ عقل انسانی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان ہواؤں کی تسخیر کا کام کرتا ہے. لیکن یہ عقل کافی نہیں ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ جو نفع و ضرر کا فیصلہ ہے, جسے میں نے پہلے تعبیر کیا کہ جلب منفعت اور دفع مضرت, فائدہ حاصل کرنا اور خود سے نقصان کو دور کرنا, یہ صرف عقل کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے الہی تعلیمات کی ضرورت ہے, اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنیادی ہدایات کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, اور وحی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن کریم کا نزول وحی کے ذریعے ہوا. لفظ وحی عربی زبان کا لفظ ہے, واو ہا اور یا. اس لفظ کا لغوی مفہوم اگر دیکھا جائے, اس کے حروف اصلیہ کو اور اس کے روٹ ورڈز کو اگر دیکھا جائے تو لغت میں کہا جاتا ہے کہ الاعلام فی خفاء, کہ اس میں اعلام ہے. اعلام کیا ہے؟ خبر دینا ہے. اور خبر دینا کیسا ہے؟ انتہائی مخفی طریقے سے. ایک ایسا مخفی طریقہ, ایک ایسا پوشیدہ نظام کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے. یہ سائنس جس حد تک آگے بڑھ رہی ہے, کئی چیزوں کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں بھی فراہم کر رہی ہے. پہلے کبھی اس بات کا تصور نہیں تھا کہ جب فون نہیں تھا, کہ جب موبائل نہیں تھے, تو اس بات کا تصور نہیں تھا کہ کسی کی آواز دور دراز کسی اور تک کیسے پہنچ سکتی ہے. لیکن پھر یہ تصور سامنے آیا کہ فون کے ذریعے یہ ممکن ہے, اور اس کی بھی ایک وائر ہوتی تھی, اس کی بھی ایک تار ہوتی تھی. پھر سگنلز کے ذریعے ایک نظام وجود میں آیا کہ اب کسی تار کی ضرورت نہیں ہے, موبائل فون آپ کے پاس ہے, آپ کی جیب میں ہے, سگنلز موجود ہیں, کوئی آپ کو کال کرتا ہے اور آپ بات سن لیتے ہیں, پوری بات آپ اسی کی آواز میں, آپ اس آواز کو بھی پہچانتے ہیں, آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں, یہ تو انسانی عقل کی بنیاد پر سامنے آنے والی ایجادات ہیں. ظاہر ہے کہ ایجاد وہ ہے کہ جو مختلف اجزاء کو مرکب کر کے, مختلف اجزاء کو جوڑ کر مختلف انگریڈینٹس کو ایک چیز جمع کر دی جاتی ہے, اور اس کا ایک مرکب اور اس کی ایک ہیئت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. وحی کا یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کسی بھی ذریعے کے بغیر, کہ جو کسی بھی ذریعے کا محتاج نہیں ہے, کہ جو کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسانی ایجادات کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ انسان جب ایسا کر سکتا ہے تو جو خالق انسانیت ہے,
جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو اس عقل سے نوازا، اس رب کا پیغام وحی کے ذریعے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تک بغیر کسی کمی بیشی کے، بلا کم و کاست، اپنی اصل شکل میں محفوظ حالت میں وہ منتقل ہوتا رہا۔ لیکن اس کی منتقلی میں کیا تھا کہ اس میں ایک خفا ہے، اس میں پوشیدگی کی صورت ہے۔ وحی کے لغوی معنی اور مفہوم میں تین بنیادی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اعلام ہے، بتانا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ دوسرا اس کے معنی اور مفہوم میں اخفا ہے، پوشیدگی ہے، مخفی طور پر یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ اور تیسرا اس کے معنی اور مفہوم میں سرعت ہے، جلدی ہے، اس لیے کہ کسی ظاہری سبب کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ تینوں معانی اور تینوں مفاہیم یہ پائے جاتے ہیں وحی کے بنیادی تصور میں۔ اوحا یوحی ایحاء وحیٌ، یعنی مختلف الفاظ مختلف انداز میں مصدر کی حیثیت یا اس کے مشتقات کی صورت میں، کہ کبھی ماضی کے صیغے کے ساتھ تو کبھی مضارع کے صیغے کے ساتھ، کبھی بطور مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے وحی کا لفظ 6 معانی میں، 6 طرح کے مفاہیم میں اس کا استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے مختلف استعمال وہ ہمیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ استعمال ہوتا ہے فطری الہام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فطری الہام ہوتا ہے۔ یہ فطری الہام اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ مختلف جانوروں کو ان کی فطری تعلیم دینا یہ بھی اللہ کی جانب سے، اس لیے کہ نیچر کو، فطرت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو مختلف جانوروں کا، انسان کا گویا اس کی فطرت کیا ہے، اس کا ایک گویا سافٹ ویئر ہے، اس کی اپنی ایک فطری تعلیم ہے، اس کی اپنی ایک نیچر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھی کہ جس میں یہ تھا کہ یہ جو موبائل فون کے سگنلز ہیں، کہ جب یہ بڑھانے کے لیے اس کی فریکوینسی بڑھائی جاتی ہے کہ سگنل زیادہ ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو چھوٹے پرندے ہیں، چڑیا ہے اور چھوٹے پرندے ہیں اس کی جسامت والے، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے برین میں راستوں کی ایک سمجھ بوجھ رکھی ہے، جو اس میں بعض موسمی پرندے ایک موسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف وہ سفر کرتے ہیں، پرندوں کے غول ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب یہ اس کی لہریں ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی بڑھتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کا وہ نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں، کہ ان کی وہ سکلز کیا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کا ایک ظاہر ہے کہ اپنی ایجادات کی بنیاد پر کبھی اس کائنات کے بگاڑ کی طرف وہ جاتا ہے، اس کائنات کے فساد کی طرف جاتا ہے، اس کائنات کے نظام کو خراب کرنے کی طرف، اور سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اوزون کی تہ کم ہو رہی ہے، ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، جی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کے مختلف نقصانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کھانے پینے کی مختلف اشیاء ان میں یہ فرق اور تبدیلی جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے فطری تعلیم، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے فطری تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے فطری تعلیم دی۔
اس پر اہل علم نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب جو بڑے عرصے سے میرے مطالعے میں رہی، حیات الحیوان، علامہ کمال دمیری رحمہ اللہ کی، حیوانات کا انسائکلوپیڈیا ہے، کہ جس میں ان کے خواص، کہ جس میں قرآن کریم میں ان کے جو نام ذکر ہوئے ہیں، لغت میں جہاں ان کا ذکر آیا ہے، احادیث مبارکہ میں جہاں ان کا ذکر ہے، ان کے مزاج کی خصوصیات، خواب میں اگر اس جانور کو دیکھا تو اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، تو ایک جامع انسائکلوپیڈیا حیات الحیوان علامہ کمال دمیری رحمہ اللہ نے، اور اسد سے آغاز کیا اور ذکر کیا کہ اسد کی جمع کیا آتی ہے، تو اسد کی جمع اسود بھی آتی ہے اور اسد کی جمع اسد بھی آتی ہے، اور استشہاداً دلیل کے طور پر جو ہے وہ اشعار ذکر کیے کہ وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ اِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ، کہ شیر اس گھاٹ پر پانی پینے سے اجتناب کرتے ہیں جہاں سے کتوں نے پانی پیا ہو۔ شیر کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ اِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رفعت يدي ونفسي تشتهيه واتركها من غير بغض وذلك لكثرة الشركاء فيه۔ تو شاعر تخیل کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اور اپنے تخیل کی بنیاد پر وہ بات ذکر کرتا ہے۔ تو وحی کا لغوی مفہوم اس میں کیا ہے؟ فطری تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو فطری تعلیم دی، اس کے لیے اس کی نیچر میں، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جگہ کا انتخاب کرتی ہے کہ اس نے کہاں پر اس کا چھتا ہونا چاہیے، کسی کمزور جگہ پہ اس کا چھتا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے جو اس کی فیزیبلٹی ہونی چاہیے تو اس میں بھی شہد کی بعض خاص مکھیاں ہوتی ہیں کہ جو آ کر اس جگہ کا مشاہدہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جگہ ان کے لیے مفید ہے، مناسب ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ان کی اپنی ایک ملکہ ہوتی ہے کہ جو اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ جو شہد کی مکھیاں جو شہد لے کے آ رہی ہیں تو آیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو باقاعدہ ایک کمیونیکیشن کا نظام، چیونٹیوں کا ایک کمیونیکیشن کا نظام، ایک بڑی بنیادی سکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے سب کو۔ ہمیں تو ابھی یہ اینٹینا نظر آتے ہیں نا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ ایک جگہ کھانے کی کوئی چیز رکھی اور چیونٹیاں آئیں، ایک چیونٹی آئی پہلے، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور چیونٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو فرمایا کہ وہ کھانے والی چیز میں نے اٹھا لی۔ تو جب وہ چیونٹیاں آئیں تو اس ایک چیونٹی سے وہ کچھ کہنے لگی، جو بھی تھا، کہ مطلب اس نے سگنلز بھیجے، اس نے بلایا، اور پھر کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا جب وہ اور چیونٹیاں چلی گئیں، یہ ایک وہیں رہی، تو پھر میں نے وہ چیز رکھ دی دوبارہ، تو پھر تھوڑی دیر بعد چیونٹیاں آئیں، تو پھر میں نے اٹھا لی، تو پھر اور چیونٹیوں کا اس سے ذرا شدت اور سختی کے ساتھ پوچھنا تھا، کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت تھی کہ ہمیں بلاتے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر جب وہ چیونٹیاں چلی گئیں تو پھر تیسری مرتبہ میں نے وہ چیز رکھ لی کھانے کی، اس کے بعد چیونٹیاں آئیں، کہا میں نے پھر اٹھا لی، اور کہا کہ پھر یہ ہوا کہ اور چیونٹیوں نے مار مار کے اس چیونٹی کو مار ڈالا۔ یعنی جھوٹ جو ہے نا، غلط بیانی، وہ چیونٹیوں کو کے لیے بھی گوارا نہیں ہے، اور حضرت انسان بڑے اطمینان سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے شیخ ابن تیمیہ کو یہ واقعہ سنایا۔ شیخ الاسلام احمد تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو آپ نے ایسا کیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، نقصان دینا، خواہ وہ چونٹیاں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، یہ جو سگنلز بھیجنے کا ایک نظام ہے، یہ ایک فطری تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ جو اللہ رب العالمین نے مختلف جانوروں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لغوی طور پر حکم تکوینی کے لیے، حکم تکوینی کہ اللہ رب العالمین کا حکم،
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ الزلزال میں اسے بیان فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنے احوال بیان کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے رب نے زمین کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو حکم دے تو بس اس میں گویائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی کی استعداد اور صلاحیت دی، یعنی ہمیں بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ ہیں، ہماری زبان ہے، حلق ہے، ہمارے دانت ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہماری گویائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زبان تو بھینس کی ہم سے بڑی زبان ہے، گائے کی زبان تو ہم سے بھی بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی کی یہ قوت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ہاں کمیونیکیشن کا نظام ہے جو بھی ہے جیسے ہے، ہم کہتے ہیں بے زبان ہے، زبان تو اس کی ہے لیکن ہماری طرح کی گویائی نہیں ہے، ہماری طرح کا تکلم نہیں ہے۔ چونٹی نے کچھ کہا تھا تو تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تھا، اس نے بات کی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تھی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو چونٹی کی بات تھی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، تو ہدہد کی بات تھی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، اس سے مکالمہ کیا، اس سے کہا کہ کہاں غیر حاضر تھے۔ تو ڈسپلن وہاں بھی تھا، بھرپور نظم و نسق تھا، ڈسپلن تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا ہدہد کو، یا وہ کوئی واضح اپنی کوئی دلیل پیش کرے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے، تاخیر کا سبب کیا ہے، باز پرس ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع فرمایا۔ ظاہر ہے یہ بات تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کی تھی کہ جو انہوں نے ذکر فرمایا، تو بات تھی، تکلم تھا، گویائی تھی، تو انہوں نے سنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت بخشی کہ ہم اظہار ما فی الضمیر پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین اپنے احوال بتائے گی، زمین بتائے گی کس کس نے کہاں کہاں نافرمانی کی ہے، زمین بتائے گی کس کس نے کہاں کہاں اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ وہ دن بہت ہولناک دن ہوگا جس دن فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ زبان نہیں بولے گی، بات کریں گے ہاتھ، گویائی کی طاقت آئے گی کہاں؟ ہاتھوں میں۔ بات کریں گے، گواہی دیں گے پاؤں، گواہی دے گی زمین۔ یہ پورا ماحول بتائے گا، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، کوئی گناہ مخفی نہیں رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے گناہ کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ تو وحی کیا ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تکوینی امر ہے، ایک تکوینی حکم ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے زمین کو حکم دیا ہوگا، تو جب زمین کو حکم ہوگا تو زمین میں گویائی ہوگی، زمین بات کرے گی۔ اسی طرح وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے الہام رحمانی کے لیے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حواریین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ بات الہام کے طور پر ڈال دی، اس لیے کہ وحی مصطلح وحی کہ جسے اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے، جو شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں وحی ہے، وہ وحی خاصہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا۔
وہ ایک امتیازی خصوصیت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ تو جب حواریین کا تذکرہ آیا تو وہاں پر الہام رحمانی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی، ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے گی۔ اسی طرح وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وحی الی الملائکہ، کہ کبھی وحی ہوتی ہے کس کے لیے؟ ملائکہ کی طرف، فرشتوں کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، غزوات ظاہر ہے کہ غزوہ وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنگی مہم ہے۔ فرشتے لڑنے کے لیے نہیں آتے تھے، فرشتے اس بات کے لیے آتے تھے کہ آپ ثابت قدم رہو، آپ حق پر ہو، ورنہ پھر ہزاروں فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی اگر فرشتے لڑنے کے لیے آتے، ہزاروں فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک فرشتہ اس بات پر قادر ہے کہ جو 2 انگلیوں کے درمیان زمین کو الٹا دے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرمایا کہ اوپر کا حصہ ہم نے نیچے کر دیا، پتھروں کی بارش برسا دی۔ ایک فرشتہ اس بات پر قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرشتے ثابت قدمی کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، فرشتے نصرت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں، فرشتے اہل ایمان کے ثبات کے لیے، ان کی نصرت کے لیے وہ آتے ہیں۔ اس لیے کہ بندہ مومن کے لیے کوئی بھی حالت جو ہے نا، بندہ مومن کے لیے وہ ناکامی کی حالت نہیں ہے، اس کے لیے شہادت بھی معراج ہے۔ اس کے لیے بظاہر دنیا میں ناکامی لوگ سمجھتے ہوں گے نا کہ ناکام ہو گئے، نہیں، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کی ہے وہ کامیاب ہے عند اللہ، بظاہر دنیا میں ناکام کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارا تصور فوز و فلاح الگ ہے، ہمارا تصور فوز و فلاح وہ صرف دنیا کا نہیں ہے۔ یہ تو ان کا ہو سکتا ہے جو صرف مادیت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کامیابی صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ فزت ورب الکعبہ کیوں فرمایا؟ کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے کہ شہادت ملنی تھی، تو بظاہر جانی نقصان تو تھا اس میں، جسم تو لہو لہان ہونا تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ شہادت تو وہ مقام اور مرتبہ ہے جو سب کو نہیں ملتا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے ملتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری لمحات میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر مرنا بھی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اپنے قدموں کے بل کھڑا ہوں اور میری روح پرواز کر جائے۔ کتنے غزوات میں اور کتنے سرایا میں شرکت کی، لیکن ان کی موت ان کے اپنے بستر پر آئی، اور فرمایا کہ فلا نامت اعین الجبناء، کہ اب آج کے بعد تو بزدلوں کو رات کی نیند بھی نہیں آئے گی۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو میدان جہاد میں جاتا ہے تو بس وہ کام آ جاتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار تھے، لیکن شہادت میدان جنگ میں نہیں ملی، تو اپنے بستر پر موت آئی۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، اس تک تو کسی کی رسائی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اس امت کے عام افراد کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طلبگار ہو تو فرمایا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلوں تک پہنچا دیں گے اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہوگی، اس لیے کہ وہ حقیقی نیت سے وہ شہادت کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور جس کے دل میں شہادت کی خواہش اور تمنا نہیں ہے،
نہ جہاد کیا، نہ جہاد میں شرکت کی، نہ جہاد کی خواہش اور تمنا رکھی، تو فرمایا کہ نفاق کے ایک شعبے پر اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین تو نیت کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو وحی الی الملائکہ، قرآن کریم میں وحی کا لفظ اس معنی اور مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وحی کا لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وحی کا لفظ اوحا کا لفظ اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں حضرت زکریا کا تذکرہ فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، فاشار الیہم، فاوحى اشارہ کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ اسی طرح وحی کا لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے الہام شیطانی کے لیے بھی، الہام شیطانی کے لیے، یعنی جو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کی وسوسہ اندازی اور شیطان کی دسیسہ کاری۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین بھی وحی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسہ اندازی، یہ دسیسہ کاری شیطان کی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے وقت میں بھی آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نیکی کے کاموں کے کرتے وقت بھی آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نیت میں فطور پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر وحی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور میں نے ذکر کیا کہ یہاں یہ لفظ وحی کے جو استعمال ہوا ہے 6 معانی اور مفاہیم میں استعمال کیا گیا، اور لغوی معنی اور لغت کے اعتبار سے اس کے مختلف مفاہیم جو ہیں وہ ذکر کیے گئے، کہ جس کی مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ مقامات ہمارے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا گوہر الرحمن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علوم القرآن میں انہوں نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور بڑی بہترین تفصیل انہوں نے ذکر کی، بڑی بہترین اور جامع کتاب ہے، اور آپ ضرور پڑھیے، استفادہ کیجیے۔ علوم القرآن، حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی رحمہم اللہ وحی کا اصطلاحی مفہوم ذکر فرماتے ہیں کہ لفظ وحی جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کا شرعی مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الوحی شرعاً اعلام الشرع، کہ وحی کا اطلاق ہوتا ہے شارع کی جانب سے جو اعلان ہوتا ہے، شارع کی جانب سے جو آگاہ کرنا ہوتا ہے، جو خبردار کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا وقد یطلق الوحی ویراد به اسم المفعول منہ، کہ کبھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس سے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول، اے الموحى، وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ تعلیمات ہوتی ہیں جس کی وحی کی گئی۔ اس میں مفعول کے معنی میں، موحى کے معنی میں وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وحیٌ کا لفظ تو مصدر ہے، لیکن یہ مصدر استعمال ہوتا ہے کبھی موحى کے معنی میں، یعنی جس کی وحی کی گئی، جو احکام، جو شرائع، جو تعلیمات، جو اوامر، جو نواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات دی گئیں، تو اس پر اطلاق اس کا کیا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام۔ وحی کے نزول کی مختلف کیفیات تھیں کہ وحی نازل ہوتی تھی۔ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین براہ راست اللہ تعالی ہم کلام نہیں ہوتے اپنے بندوں سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے یا اللہ رب العالمین من وراء الحجاب کبھی اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، جو کلام ہے، تو وہ منتقل کرتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وحی نازل ہوتی تھی، وحی کے نزول کی مختلف کیفیات تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے اور فتح مکہ کے سال ایمان لائے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ حنین میں شرکت کی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہیں، وحی کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، فرمایا کہ کبھی کبھار وحی آتی ہے کہ جیسے مسلسل گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی ہے، مسلسل گھنٹیاں بجنے کی آواز، اور یہ کیفیت وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، فرمایا کہ یہ مجھ پر انتہائی گراں گزرتی ہے۔ سخت سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جانور بھی بوجھ تلے دب رہا ہے اور اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک میرے پاؤں پر تھا، آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ گویا میرے پاؤں کی یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ ظاہری طور پر اس کے گراں سمجھنے اور اس کے بوجھ کی ایک کیفیت کی جو ایک ظاہری کیفیت تھی، اور جو سلسلۃ الجرس کی یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نسبتاً زیادہ سختی کی اور شدت کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانس رک رہی ہے، کبھی رنگ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نزول وحی کی کیفیت یہ بھی ہوتی تھی کہ جبرائیل امین انسانی صورت میں آتے، انسانی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ علی سبیل الاختلاف بین الروایات آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی وحی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے القاء کی صورت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جو ہے وہ وحی کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی ہم کلام ہوئے۔ براہ راست ہم کلام ہونا جاگنے کی حالت میں، معراج کی رات آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے، اور دوسری مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو نزول وحی کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ براہ راست ہم کلام ہونے کی صورت اور کیفیت۔ قرآن کریم کا نزول وحی کے ذریعے ہوا۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا القاء ہوا، اور یہ قرآن کریم کی تعریف میں
اس کی جو سب سے پہلی تعریف کا پہلا جز ذکر کیا گیا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس میں کیا ہے کہ قرآن کریم تنزیل ہے۔ تنزیل باب تفعیل، تدریجاً نازل ہونے والی کتاب، مختلف مراحل میں، مختلف ایام میں، 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ لوح محفوظ کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محفوظ انتظام ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول ہوا بیت عزت کہ جو خانہ کعبہ کے محاذات میں، اس کی سیدھ میں پہلے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول وہاں یک بارگی، ایک ہی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت عزت کی طرف قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ نزول یک بارگی اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا دوسرا نزول علی قلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور قرآن کریم کا یہ نزول تدریجاً ہوا، یہ 23 سال کے عرصے میں ہوا، اور 23 سال کے اس عرصے میں قرآن کریم کے اس تدریجی نزول میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف حکمتیں تھیں کہ جو اس میں کار فرما تھیں۔ قرآن کریم تصنیف نہیں ہے، قرآن کا اسلوب تقریر کا اسلوب ہے، خطاب کا اسلوب ہے، ہم کلام ہونے کا اسلوب ہے، خطابت کا انداز ہے۔ کبھی زجر اور توبیخ کا اسلوب ہوتا ہے، کبھی ترغیب کا اسلوب آتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے۔ استاد گرامی شیخ القرآن حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تعریف ذکر فرمائی۔ قرآن کی ایک تعریف وہ ہے کہ جو خود قرآن کے الفاظ میں ہے۔ حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن هو الکتاب المعجز، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو عاجز کر دینے والی ہے، المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بواسطہ جبریل، جبریل کے واسطے سے، بلسان عربی مبین، اور عربی مبین میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن کریم معجز ہے، قرآن عاجز کر دینے والا ہے۔ اس قرآن کے مثل کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو اس قرآن کے اندر کوئی تحریف کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ تحریف کی ہزاروں کوششیں ہوئیں، ایسا نہیں ہے کہ کوششیں نہیں ہوئیں، لیکن کوئی ایک کوشش بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کوئی تحریف اور تبدیلی کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ معجز ہے، یہ تنزیل ہے، یہ بلسان عربی مبین ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ہمارے ہاں اصول فقہ کی کتابوں میں جو ذکر کی جاتی ہے، جیسے توضیح تلویح ہے، دینی مدارس کے طلبہ اور طالبات کو پتہ ہے، یا دیگر جو کتابیں ہیں، تو ان میں ذکر کی جاتی ہے کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور جو مصاحف میں مکتوب ہے، لکھی گئی ہیں، اور جو ہم تک پہنچی ہے نقل متواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ۔ تواتر یعنی اتنی بڑی تعداد کا اس کو روایت کرنا کہ جس بڑی تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا محال ہو، کہ ایک آدھ
شخص اگر 2 افراد ہوں 3 افراد ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر لیا ہے تو کوئی بات بنا لی ہوگی، لیکن بہت بڑی تعداد اور ہر دور میں بہت بڑی تعداد، تو یہ تواتر ہے۔ اور قرآن کریم کا اثبات نقل متواتر کے ساتھ ہے۔ یہ تواتر سند کا بھی ہے اور یہ تواتر معنی کا بھی ہے، یہ دونوں کیفیات میں ہے۔ اب اس تعریف میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، المکتوب فی المصاحف ہے۔ المکتوب فی المصاحف یہ قرآن کی اصل ماہیت میں شامل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم مصاحف میں مکتوب نہ ہوتا تو کیا قرآن نہ ہوتا؟ قرآن پھر بھی ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف یہ امر واقعہ ہے کہ ایسا ہے، اور اگر بالفرض ایسا نہ ہوتا قرآن پھر بھی قرآن ہے۔ اس لیے جو قرآن کریم کی تعریف خود قرآن میں ذکر ہوئی ہے تو اس میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ جو ہمیں اصول فقہ کی کتابوں میں نظر آتا ہے، تو وہاں امر واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ کبھی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کا جواب ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مستشرق یہ کہے کہ آپ کی تعریف میں تو یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف ہے، تو اگر مکتوب فی المصاحف نہ ہو یا مکتوب فی المصاحف نہ ہوتا تو کیا پھر قرآن نہ ہوتا؟ نہیں، یہ امر واقعہ ہے، یہ اصل ماہیت میں اور تعریف کی اصل جو کیفیت ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جی صحیح، ابھی ہے وقت، تھوڑا سا 15 منٹ مزید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے لیے اصل نام قرآن کریم کا وہ کیا اصطلاحی نام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں نام کیا ذکر ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ جب تدوین قرآن کا کام ہوا، قرآن کریم کی جمع اور تدوین کا کام ہوا، تو یہ بھی ایک بات آئی کہ اس مصحف کا کوئی نام رکھا جائے، اسے کیا کہا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رأیت بالحبشۃ کتابا یدعونہ مصحفا فسموہ بہ۔ فرمایا کہ میں نے حبشہ میں ایک کتاب دیکھی، اس کو مصحف کہتے تھے، تو یہ بھی ایک نام سامنے آ گیا کہ اس پر مصحف کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کیا کہیں؟ مصحف۔ تو قرآن کریم مصحف ہے۔ صحیفہ اور صحف اس کی جمع ہے، تو اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مجموعوں کے لیے۔ تو یتلو صحفا مطہرہ، تو صحف کا اطلاق اور صحف کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مختلف نام ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الرسول نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑا بنیادی مسئلہ کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کتابت اور قرآن کریم کا تواتر یہ قرآن کی حفاظت کے ذرائع میں سے ہے کہ اس کی کتابت یہ مکتوب ہے اور تواتر ہے، جس طرح پہلے تعریف میں ہم نے ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قرآن کریم پر کلام اللہ کا اطلاق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، لوگوں کے سامنے دین کا پیغام آپ پہنچاتے تھے،
اور وہی معاشرہ کہ جس نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ظلم و ستم اور تعذیب کی مختلف صورتوں کو اختیار کرنے لگے۔ اس وقت جاہلیت کے معاشرے میں ایک ایسا نظام بھی موجود تھا، اور اچھا نظام موجود تھا، کہ کوئی فرد کسی کو اگر، اور بالخصوص کوئی سردار کسی کو اپنی امان دے دیتا، کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا، تو کوئی دوسرا شخص پھر اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا کہ یہ فلاں کی امان میں ہے، یہ فلاں کی پناہ میں ہے، اس کی امان میں ہے۔ اور اس نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک عورت بھی امان دے سکتی ہے، ایک عورت بھی پناہ دے سکتی ہے، اور اس کی امان کا احترام ضروری ہے کہ وہ جس کو امان دے تو پھر اور مسلمان جو ہیں اس کی جان اور مال سے تعرض نہیں کریں گے، پھر وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ جب آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، جلا وطن کیا، آپ پر تکلیفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا اور مصائب کا سلسلہ تھا، آپ فرماتے تھے الا رجل یحملنی الی قومی فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی۔ فرمایا کہ کیا کوئی مجھے اپنی پناہ میں، اپنی امان میں مجھے لے کر جائے، اور فرمایا کہ قریش کے لوگ مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں کو پہنچاؤں، اپنے رب کا کلام پہنچانے سے منع کرتے ہیں، یہ رکاوٹ ہے۔ تو کلام ربی، رب کا کلام، کہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، اور میں نے اپنے رب کا کلام پہنچانا ہے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی اپنی پناہ مجھے دے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ اس وقت جاہلیت میں، اس قبائلی معاشرے میں جو ایک انتظام و انصرام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا بھی ہے، آپ نے یکسر مسترد نہیں کیا۔ اس جاہلی قبائلی نظام کی کچھ خصوصیات تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا، جیسے گراس روٹ لیول پہ نقبا کا اور عرفا کا ادارہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ جیسے مختلف امور تھے، ان کی ذمہ داری کا ایک تصور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برقرار رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بعض لوگوں سے جب گفتگو کر رہے تھے، اور سورہ روم کی جب خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم میں ذکر فرمایا غلبت الروم، اور فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، تو اس وقت کفار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اچھا یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں روم کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ تو عالمی سیاست کی خبر تھی نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بتائی گئی۔ تو کفار نے پوچھا کہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ آپ کے صاحب کا کلام ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیس بکلامی، فرمایا ولا کلام صاحبی، یہ میرا کلام بھی نہیں ہے، اور میرے صاحب کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو قرآن کریم پر کلام اللہ کا اطلاق وہ کیا گیا۔ یہ جو فتنہ اٹھا خلق القرآن کا، اس کا بانی جو تھا وہ جعد بن درہم تھا، اور جعد جو تھا وہ بھانجا تھا لبید بن عاصم کا، کہ جس نے جادو کیا تھا، اور پھر جعد مقتول ہوا، اور جعد کے بعد اس کے ایک شاگرد پھر جہم بن صفوان نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا۔ جہم بن صفوان، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الکافیۃ الشافیہ المعروف بالقصیدۃ النونیہ میں جہم بن صفوان کا ذکر کیا۔ یہ کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے، 300 صفحات کی کتاب، اور سارے اشعار ہیں۔ قادر الکلام شاعر ایسے ہوتے ہیں، ہمارے شعراء تو
رخسار اور زلف اور گیسو سے نہیں نکلتے، اور یہی ان کے موضوعات ہوتے ہیں، اور یہی ان کے قدرت کلام کی کیفیت ہوتی ہیں۔ بے ارادہ سرد آہیں بھر لیا کرتے ہیں ہم، کچھ نہیں معلوم ایسا کیوں کیا کرتے ہیں ہم، اپنی پلکوں پر سجا رکھے ہیں اشکوں کے چراغ، پرشکن حالات میں یوں بھی جیا کرتے ہیں ہم۔ شاعری دیکھنی ہے تو عربی شاعری کو دیکھو، عربی شاعری، پتہ چلے کہ قادر الکلام کیسے ہوتے ہیں۔ عقیدے پر مبنی کتاب لکھی 300 صفحات کی، اور عقیدے کا موضوع نسبتاً خشک موضوع ہوتا ہے، اور ہر شعر کا اختتام نون پر ہوتا ہے۔ یہ ہے قدرت کلام۔ جیسے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ جو لفظ استعمال کرنا ہے استعمال کرو، کہ کہیں بھی اظہار ما فی الضمیر میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ہر شعر کا اختتام نون پر۔ تو فرماتے ہیں کہ جہم بن صفوان وشیعتہ الاولی جہدوا صفات الخالق الدیان۔ میں نے یہ کتاب الحمدللہ سبقاً پڑھی، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے شیخ اور استاد نے یہ کتاب میرے لیے سبقاً پڑھائی، اور وہ تھے ہمارے شیخ حضرت شیخ امین اللہ پشاوری دامت برکاتہم، اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ادارے میں داخلہ لو، یہاں پڑھو۔ تو اس وقت ذہن مطمئن نہیں تھا، میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں داخلہ نہیں لوں گا، کہیں اور داخلہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک وجہ بتائی کہ میں شرح عقائد نصفی پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ہاں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ یہیں داخلہ لو، میں آپ کو قصیدہ نونیہ پڑھاؤں گا۔ تو لیکن ذہن مطمئن نہیں تھا، میں نے کہا نہیں، میں یہاں داخلہ نہیں لوں گا۔ میں طالب علم تھا، ظاہر ہے وہ شیخ تھے، استاد تھے۔ میں چلا گیا وہاں سے۔ چند دن بعد پھر ذہن میں وہی باتیں ان کی جو بہت محبت سے انہوں نے کہا، پھر ان کے ادارے میں گیا۔ تو میں جیسے ہی گیا ہوں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ آ گئے؟ میں نے کہا جی میں آ گیا ہوں۔ تو کہا کہ آپ خود نہیں آئے، آپ کے لیے میں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ آپ آ جائیں۔ پھر وہ یہ کتاب انہوں نے سبقاً پڑھائی، اور ایک ہی سال پڑھائی بس۔ تو سبقاً ہم نے پڑھی۔ حکم المحبت ثابت الارکان مال الصدود بفسخ ذاک یدان انا وقاض الحسن نفذ حکمها فلاجل ذا ضحى بذلك۔ اور فرمایا جہم بن صفوان وشیعتہ الاولی جہدوا صفات الخالق الدیان بل عطلوا منه السماوات العلی والعرش اخلوه من الرحمن قالوا وليس لربنا سمع ولا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، کہ جہم ابن صفوان نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ جہم ابن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عرش نہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی عرش پر متمکن نہیں۔ اللہ کے عرش کو اللہ کی ذات سے خالی کر دیا۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ عرش پر متمکن ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہم بن صفوان نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا، اور جی ہم بس مکمل کرنے والے ہیں۔ جی اصل بنیادی جو بات ہے، اس کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جو لوگ مخلوق ہونے کے قائل ہیں وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں مانتے۔ قرآن کریم ہمارے پاس مکتوب حالت میں جو ہے یہ مخلوق ہے۔ قرآن کریم پر جو تکلم میں کرتا ہوں یہ مخلوق ہے، اس لیے کہ یہ ایک مخلوق کا کلام ہے۔ قرآن کریم ہمارے الفاظ میں جو آتا ہے وہ مخلوق ہے، لیکن قرآن کریم جو مراد ہے اللہ کی، قرآن کریم جو الفاظ ہیں اللہ کے، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ جو فتنہ اٹھا، اس فتنے کا مقابلہ اہل علم نے کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے گئے، لیکن وہ انکار کرتے تھے کہ قرآن لیس بمخلوق، قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم
مخلوق کا کلام اور مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے، استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔